ایک جنازہ اٹھا تھا اس سے پہلے اسی ہندوستان کی زمین پر، اس کا نام تھا غازی علم الدین۔ میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں، اس کا نام تھا غازی علم الدین شہید۔ اب آپ بتائیں کیا نام تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیں 72 لاشیں قربان ہوئی ہیں، 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک ایک جسم کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تحفظ بھائی بیٹھے ہوئے، قاری صاحب قبلہ حضور کرم فرمائیں۔ ایک جان کے نکلنے پر ایک وقت پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا۔ آواز ادھر دیکھیں، بہت اچھا مائک ہے، بس مائک کی آواز باہر مت رکھیے گا بھائی۔ میں گزارش کروں گا کمیٹی کے ذمہ دار لوگوں سے، بہت دور تک آواز مت رکھیے گا، خالی اسی کیمپس میں رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی ہندو یا مسلمان کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور بڑی مشکل سے اسے نیند آئے اور میری آواز سے اسے تکلیف پہنچے، سیدھی سی بات۔ حضور سید شباہت میں نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ سرکار صدیق اکبر مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلتے تھے راتوں کو۔ عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ آپ مدینے میں راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں کہ مدینے کے غریبوں کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ آواز میری کلیئر آپ کو مل رہی ہے؟ میں اصل میں اسی سادے لہجے کا آدمی ہوں اور مجھے زیادہ ہنگامہ پسند نہیں ہے، خاموشی سے بات کریں، بات سنیں۔ 72 لاشوں کے تڑپنے پر کتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہوگا پوری دنیا میں، جب آج سے تقریباً 1 صدی پہلے اسی ہندوستان میں ایک شخص کے روح کے نکلنے پر ہنگامہ ہوا۔ اگر اجازت دیں تو وہ داستان میں آپ کو سنا دوں۔ دیکھیں بھائی توجہ دے جاؤ، کھیل کود نہ کریں، موبائل نہیں کھیلیں، سن لیں میری بات کو۔ دیکھیں آپ کے سامنے پنکھا ہے، یہ کولر لگا ہوا، ماں بہنیں دیکھیں وہ نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، پردے میں، کس قدر گرمی ہے، وہ بھی تو حسینی کی محبت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سمجھے؟ آپ بیٹھے میری طرف دیکھیں۔ آپ ایک جنازہ اٹھا تھا اس سے پہلے اسی ہندوستان کی زمین پر، اس کا نام تھا غازی علم الدین۔ میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں، اس کا نام تھا غازی علم الدین شہید۔ اب آپ بتائیں کیا نام تھا؟ ادھر دیکھیں، میں رات میں ایٹا میں تھا، ایٹا ضلع میں ماررہ شریف کے پاس، وہاں سے بہت لمبا سفر کر کے، اور مجھے قاری صاحب قبلہ کی زیارت کے لیے آنا تھا، مولانا تحفظ صاحب کی۔ بہت تھک جاتا ہوں، عشاء بعد سے بیٹھیے، فجر تک بیٹھیے، پھر سفر کیجئے، لمبا سفر، دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے حسین کا ذکر دقتوں کو ختم کرتا ہے۔ سنیں ایک بات، اس کا جنازہ اٹھا تھا، پوری دنیا روئی تھی۔ بیٹھے، اور کسی کو جانا ہے بھائی؟ بیٹھے، کھیل کود کرنے کی سوچ مت رکھیں، بات سن لیں۔ اس کا جنازہ اٹھا تھا، پوری دنیا روئی تھی۔ اگر اجازت ہے تو بتاؤں یہ غازی علم الدین کون تھا؟ سنیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سنیں گے؟ 4 5 6 منٹ کی ایک داستان ہے، اسے سن لیں۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں چشتیہ ورلڈ کے ذریعے سے، پوری دنیا بعد میں سنے گی، اور پھر آپ سنو گے تو پچھتاؤ گے۔ میری زمین پر ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے اسی ہندوستان کے سرگودہ علاقے میں، لاہور کے قریب میں، ایک شخص نے حضور کی توہین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ اس کی پیشی کی تاریخ آئی، بھیڑ جمع کی کورٹ کی طرف، کچہری کی طرف، انہی کچہری کی طرف والے راستے پر ایک عاشق رسول کھڑا تھا جس کا نام تھا غازی علم الدین۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج اس کی پیشی ہے جس نے حضور کو گالیاں دی ہیں، جس نے حضور کو برا بلا کہا ہے۔ غازی نے کہا یہ بات کب کی ہے؟ کہا 2 مہینہ پہلے کی۔ غازی رو کے بولا جس نے حضور کو گالیاں دی ہیں وہ 2 مہینے سے زندہ کیسے ہے؟ 2 مہینے سے محفوظ کیسے ہے؟ سلامت کیسے ہے؟ گھر گیا اور چاقو لیا، اور لانے کے بعد کچہری کے اندر آ گیا، اور موقع دیکھ کر کے ٹیبل پہ کھڑے ہو کے اچھل کے آگے بڑھا اور اس نے حضور کو گالیاں دینے والے شخص کا سر قلم کر دیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ہمارے بھارت گنج کے لوگ ہیں، سرکار مستان بابا کے دربار کے خدام ہیں۔ اجاز بھائی بہت بہت شکریہ، عبدالحادی بھائی بیٹھے، ماشاءاللہ مبارک۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا حسین۔ زور سے اب نہ بولیے گا، جب میں کہوں گا تب بولیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو بولنا ہو بولے آپ۔ غازی علم الدین گرفتار کر لیا گیا، اس وقت برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی۔ تھوڑی سی آواز مائک کی صاف کریں، مائک کی آواز صاف کریں۔
ہاں بہت ہنگامہ ہے، مائک کی آواز تھوڑی سی صاف کریں، آواز پڑھائیں، ایکو بالکل بند رکھیے گا، اللہ قبول فرما لے۔ غازی علم الدین گرفتار کر لیا گیا، برٹش گورنمنٹ کا دور تھا، ان قریب تھا اسے پھانسی ہو جائے گی۔ اس وقت بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، پیر مہر علی شاہ زندہ تھے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، آپ جانتے نہیں پیر مہر علی کون ہے؟ پیر مہر علی شاہ زندہ تھے، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری زندہ تھے، صرف جن کے چہرے کو دیکھ کر کے 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری زندہ تھے، وہ جن کا ترانہ پڑھتے ہیں آپ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ ڈاکٹر اقبال زندہ تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک مرید اور آپ کے خلیفہ، آپ کے شاگرد شیخ دیدار علی شاہ، وہ بھی زندہ تھے۔ یہ سب مل جل کر کے ڈاکٹر اقبال کے پاس گئے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کیا بات ہے؟ کہا غازی کو پھانسی نہ ہو جائے، آپ کو انگریز ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے نکال لیجئے۔ ڈاکٹر اقبال 15 منٹ تک سر کو جھکائے ہوئے تھے، اپنے سر کو اٹھایا، 15 منٹ کے بعد بولے کیا چاہتے ہو؟ کہا ڈاکٹر اقبال صاحب ہم چاہتے ہیں کہ غازی کی رہائی کا انتظام آپ کر دیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا میں رہائی کا انتظام کر دوں، لیکن یہ بتاؤ غازی کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا غازی تو حضور کے نام پہ مرنا چاہتا ہے، حسین کی سنت کی ادائیگی چاہتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال رو کے بولا اگر غازی حضور کے نام پر مرنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کی محبت کی دیواروں میں دراڑیں بننے والا۔ لوگوں نے معلوم کیا کیا؟ یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا، میری ماں میری بہنوں سنو، ان لوگوں نے جھولی بنائی، جھولی، اور سرگودہ اور لاہور کے شہر کی گلی کوچے میں چندہ کرنے لگے۔ اے لوگوں، ہے کوئی غازی کی رہائی کے لیے کیس لڑنا ہے چندہ دے دے۔ لوگ 2 روپے 10 روپے ڈالتے تھے، اتفاق سے چندہ کرتے کرتے غازی کے دروازے پر آ گئے۔ اس کی جوان بیوی دروازے سے نکل کے باہر آ گئی، کہا میرے بچوں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ تیرے شوہر غازی علم الدین کی رہائی کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین کی بیوی رونے لگی، اپنے کان کی بالیاں نکال کر کے جھولی میں ڈال دی، کہا میرے بچوں اللہ تمہیں اس احسان کا بدلہ دے، تم نے میرے سہاگ کو سلامت رکھنے کی ٹھان رکھی ہے۔ اچانک جب پلٹی تو غازی علم الدین کی ماں گئی، اس نے کہا میری بہو بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا اے میری ساس ماں، یہ بچے میرا سہاگ سلامت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، غازی کی رہائی کے لیے چندہ کر رہے ہیں۔ غازی علم الدین کی ماں نے کہا یہ پھر؟ کہا میں نے بھی اپنے کان کی بالیاں دے دی۔ غازی علم الدین کی ماں نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر جیل سے نکل آئے، لیکن میری ماں تو کیا چاہتی ہے؟ تو ماں نے رو کے کہا نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا حسین جیسی سنت ادا کرے، حضور کے نام پر قربان ہو جائے۔ کہا ماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہا تجھے نہیں معلوم میں نے وضو بنا بنا کے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے صرف حضور کے ناموز پر قربان ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میری بیٹی بہو سن، تو کیا سمجھتی ہے تیرا شوہر میرا بیٹا شہید ہو گیا، پھانسی ہو گئی تو تجھے کچھ نہ ملے گا؟ میدان محشر میں تجھے شہید کی بیوی کہہ کے بلایا جائے گا اور مجھے شہید کی ماں کہہ کے بلایا جائے گا۔ اے میری بیٹی اتنے زیور نکال لے، اے میرے بچوں گھر چلے جاؤ، میرے بیٹے کی رہائی کی فکر نہ کرو، میرا بیٹا حضور کی زلفوں میں قید ہو چکا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ سنیں، توجہ سے سنیں آپ، اس مبارک محفل سے بہت دور تک آواز جانی چاہیے۔ لگے یہ قرآن اور الہ آباد کا بیلٹ ہے، ابھی جب 6-7 دن کے بعد یہ ویڈیو لوڈ ہوگی نا تو دنیا کے سینکڑوں ملکوں تک آواز پہنچے گی، پھر دیکھیں گے لوگ تعجب کریں گے یار وہ کون غوث پاک کے لاڈلے کی زمین ہے، قرآن نام ہے، الہ آباد کا بازو ہے جہاں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی حسین کے ماننے والوں، اتنے مبارک چہرے بیٹھے ہوئے حسین کے ماننے، اتنی گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے، ماں بہنیں یہ نقاب میں اپنے آپ کو پک کر کے گرمی میں حسین ہی کی تو محبت میں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ دیکھیں گے دعائیں کریں گے۔ سنیں، غازی علم الدین کی رہائی کے لیے بڑی کوشش کی گئی لیکن کارگر ثابت نہ ہوئی۔ حضور قاری ہارون صاحب قبلہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں بچوں کو، سنیں، سارے بزرگ ہندوستان کے جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد لوگوں نے کہا غازی کو رہا کیسے کیا جائے، غازی کو رہا کیسے کیا جائے؟ تب پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری نے کہا تھا میں نے سنا ہے اگر کوئی بے قصور قیدی جیل میں ہو تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ کس کی؟ نا آواز زور سے۔
پیچھے والے بولے کس کی؟ سورہ یوسف کی۔ پیر جماعت علی نے کہا میں نے سنا ہے اگر کوئی بے قصور قیدی ہو تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ تو کسی نے کہا غازی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ سین پہ نقطے ہوتے ہیں کہ نہیں، دال پہ نقطہ ہوتا ہے کہ، وہ تو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بولے پھر قرآن کون پڑھے گا؟ پیر جماعت علی نے کہا میں پڑھوں گا، میں ٹاپ کلاس کا حافظ ہوں، ایک بیٹھک میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ اپلیکیشن دے دی گئی، منظور ہو گئی۔ غازی کی جیل خانے میں پیر جماعت علی محدث لائل پوری مصلی لے کے پہنچے، اور غازی نے کہا کیا بات ہے سید صاحب؟ کہا جیل کی سلاخوں کے قریب آؤ، لوہے کی جالی کے قریب آؤ۔ وہ قریب آ گیا، مصلی بچھایا، فرمایا سن غازی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا روز سورہ یوسف کی تلاوت کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ تجھے رہائی مل جائے۔ غازی رو کے بولا آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن میری رہائی کے لیے نہیں، میری ماں نے مجھے وضو بنا کے دودھ پلایا ہے اسی دن کے لیے، میں تو پھانسی کے پندے پر حضور کے نام کے نعرے لگاؤں گا۔ فرمایا نہیں، تجھے رہا کرنا ہے، میں قرآن پڑھوں گا سورہ یوسف۔ کہا پڑھیں، پڑھنا شروع کیا۔ مولانا تحفظ بھائی آپ کی یہ مجلس بہت دور تک جانے والی ہے۔ پہلے دن سورہ یوسف کی تلاوت کی، سلام کیا، مصلی لپیٹا، واپس آ گئے۔ جیسے ہی دوسرے دن پیر جماعت علی محدث لائل پوری قرآن پڑھنے کی نیت سے غازی علم الدین کی جیل کی سلاخوں کے پاس جیسے بیٹھے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، غازی نے سننا شروع کر دیا۔ اچانک کہیں سے دھوکے سے غلطی سے پیر جماعت علی نے زبر کو زیر پڑھ دیا، زبر کو زیر پڑھ دیا۔ کس کے سامنے؟ علم الدین کے سامنے، جو پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جیسے زبر کو زیر پڑھ دیا، غازی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور آپ سید ہیں، آپ کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں تحریف برداشت نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور معافی چاہتا ہوں، ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا۔ بچے سنو، ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے۔ اتنا سنا تو جماعت علی ٹھہر گئے، فرمایا کہاں میں نے زبر کو زیر پڑھا ہے؟ کہا پلٹے آپ دیکھیں، آپ نے یہاں پر اس حرف کے اوپر زبر، اسے آپ نے زیر پڑھا ہے۔ پیر جماعت علی لائل پوری تنگ رہ گئے اور بولے یار غازی، میں تو یہ سوچ کے تیری جیل کی کالی کوٹری میں آتا تھا کہ تو قرآن پڑھا لکھا نہیں ہے، اور تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھ جیسے حافظ قرآن کو، سید صاحب آ رہے ہیں جبکہ میسج 12 بجے کا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولے نعرہ رسالت۔ بیٹے بھائی، بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں کا، ممبر کے طلبہ علماء کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، زمین کے لوگ بیٹھے رہے۔ میرے استاد محترم حضرت شاہ حافظ القاری ہارون صاحب قبلہ تشریف فرمائے، حضرت علامہ تحفظ صاحب، مولانا شوکت علی اشرفی صاحب قبلہ، اور اچھے بھائی جتنے بھی تنظیم کے ذمہ دار لوگ ہیں سب موجود ہیں، فارغ ہونے والے بچے، علاقے کے ائمہ کرام۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، باتیں ختم ہو گئی، میسج کو اہمیت نہیں دی گئی، ذل الہی میسج کو اہمیت نہیں دی گئی۔ عقیب بھائی تشریف فرمائے، سنیں آپ، ایک عاشق کی داستان تھی، میں نے یہ فائل پلٹی تھی، سنیں اور زور سے بولے بھی، اپنی سانسوں کو، طاقت کو، قوت کو، اپنی فکر سینس کو بچا کے رکھیں، غوث پاک کا بیٹا آئے گا تو وہ استعمال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ غازی علم الدین سے پیر جماعت علی نے کہا تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو نے مجھے لقمہ دیا، یاد ہے آپ کو؟ کہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا یاد ہے؟ اسے پھر سے جوائن کر دیں۔ تو پڑھا لکھا نہیں تھا، تو نے مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دیا ہے، تجھے کیسے پتا چلا یہاں زبر ہے جسے میں نے زیر پڑھا؟ تو پیر جماعت علی سے غازی علم الدین نے کہا سید صاحب آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن اسی جیل میں مدینے والے سے پڑھا ہے۔
اتنا سنا تو اپنے مسلح کو لپیٹا پیر جماعت علی نے اور واپس آ گئے. کہا جس کا استاذ آمینہ کا لال ہو اسے کیا سناؤں گا, جس نے قرآن حضور سے پڑھا ہو اسے کیا سناؤں گا. اتنا کہہ کے واپس آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا کہہ کے واپس آ گئے اور جب واپس آئے تو غازی علم الدین کے پھانسی کی تاریخ آ گئی. سرکار مستان شاہ کی چوکھٹ کے خدام یہاں پر سید صاحب بیٹھے, میرے استاد ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین, میرے استاد ہیں اور سید صاحب قبلہ. یہ غوث پاک, یہ انگلیاں چومے مدینے سے آ رہی ہیں, بغداد سے آ رہی ہیں. سبحان اللہ. پھر سے کوئی چپکے سے کہہ دے یا حسین. دیکھیں آپ, کہا میں نے اسی جیل کی کالی کوٹری میں قرآن حضور سے پڑھا ہے. اللہ اکبر. قرآن میں نے حضور سے پڑھا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. قرآن میں نے حضور سے پڑھا ہے. آخر یہ ہوا کہ واپس آ گئے پیر جماعت علی. پیر جماعت علی نام کیا ہے؟ بولو بولو نام کیا ہے؟ جماعت علی. ان سے ایک مرتبہ وہابی آ گئے 20-25 ان سے مناظرہ کرنے کے لیے. آپ اپنے گھر میں تھے, لنگر چل رہا تھا. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بلا کے لاؤ جماعت علی کو. تشریف لائے. کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ سے مناظرہ کریں گے علم غیب رسول پر, اختیار مصطفیٰ پر, حیات مصطفیٰ پر. آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, شروع کرو مناظرہ. بیٹھ جاؤ, مناظرہ شروع کرو. تو ان لوگوں نے کہا آپ اکیلے ہیں, 10-20 کو اور بلا لیجئے. آپ اکیلے ہیں, 10-20 کو اور بلائیے. فرماتے ہیں بے وقوف کہیں کہ تجھے پتا نہیں میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے. تجھے پتا نہیں میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے. یہ جماعت علی شاہ صاحب واپس آئے. غازی علم الدین کے پھانسی کی تاریخ آئی. کل صبح کو 5 بجے پھانسی ہوگی غازی کو. اعلان ہو گیا, انٹرنیشنل خبر بن گئی. برٹش گورنمنٹ کا دور, ڈاکٹر اقبال, پیر مہر علی, دیدار علی شاہ جیسے لوگ موجود تھے. آپ کو معلوم ہے, ادھر دیکھیں, غازی علم الدین کو پھانسی کے پھندے پہ 5 بجے صبح کو لانا تھا. 3 بجے جیلر ٹارچ لے کے غازی علم الدین کے جیل خانے کے قریب گیا. ٹارچ روشن کی, کہا غازی, آواز نہیں آئی. کہا علم الدین, آواز نہیں آئی. غازی علم الدین, آواز نہیں آئی. چیخ پڑا, سیٹی بجائی تو پولیس ڈپارٹ کے لوگ آ گئے. قیدیوں پر لاٹھیاں برسائی گئی. غازی غائب, تالا بند, غازی غائب. 1 گھنٹے تک پورا عملہ قید خانے میں ڈھونڈتا رہا, غازی نہ ملا. جب 4 بجے تو جیلر اپنا سر اسی جیل کی سلاخوں پہ مار رہا تھا, رو رہا تھا, یار غازی تو کہاں بھاگ گیا, تیری وجہ سے سینکڑوں پولیس والے سسپینڈ ہو جائیں گے اور برٹش گورنمنٹ کا دور ہے, بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں گی. اچانک 4 بجے کے بعد جیلر کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو غازی اپنی جیل کی کالی کوٹری میں مسلح پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھ رہا تھا. جیتے رہیے, جیتے رہیے. اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. حضور غوث پاک کے شہزادے کا پاسبان ملت کا عکس بھی دیکھیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. زیادہ ہنگاموں کے ساتھ نہیں, بہت بہت شکریہ. اسی انداز میں سنیں, وہ قریب غازی اپنے جیل کی کالی کوٹری میں قرآن پڑھ رہا تھا. جیلر کیا کانوں میں آواز آئی, کہا غازی, کہا کیا بات ہے, کہا قریب آؤ. غازی علم الدین سلاخوں کے قریب, اس طرف, جیلر اس طرف. جیلر نے کہا تجھے اس نبی کا واسطہ جس نبی کے نام پر تم پھانسی کے پھندے کو چومنے جا رہے ہو, صحیح بتانا غازی علم الدین, تم 1 گھنٹے سے کہاں تھا؟ بتا دوں کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ بس 2-4 لوگ بہت ہیں. غازی کہتا کیا؟ کہا 1 گھنٹے سے تم کہاں تھے؟ غازی رو کے بولا مدینے گیا تھا. جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو, جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تالا بند ہے پھر بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جیل میں پھر بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جسے حضور بلائیں اسے تالا روک سکتا ہے؟ ہندوستان کی حکومت روک سکتی ہے؟ اسے حضور نے بلایا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور کی محفل میں تھا, حضور نے مجھے بلایا. کہا پھر؟ کہا گیا حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر بیٹھے تھے, فاروق اعظم بیٹھے تھے, عثمان غنی بیٹھے تھے, قریب میں علی بیٹھے تھے. تو میرے آقا نے علی سے فرمایا علی پوچھو علم الدین سے. حضور نے علی سے کہا علی پوچھو علم الدین سے. 1 گھنٹے کے بعد پھانسی ہونے والی ہے, اسے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ اسے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو غازی نے روک کے کہا اے مولا علی, اے مولا علی. آقا فرما رہے ہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے, جب تک میری پھانسی نہیں ہوئی 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد حضور کا چہرہ دیکھنے کا شرف پاتا ہوں. اگر پھانسی ہو گئی تو ہر وقت دیدار مصطفیٰ کرنے کا شرف ملے گا. حضور کس بات کا ڈر؟ میرے آقا نے فرمایا علی اس سے کہہ دو. سنیں, یہ تاریخی کتب میں تواریخ میں موجود ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, سونے کے قلم سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی غازی سے کہہ دو جب پھانسی کے پھندے پر جائے تو رسیاں اپنے ہاتھ سے کھولے, اپنے ہاتھ سے گلے میں ڈالے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عاشق رسول موت سے نہیں, موت عاشق رسول سے ڈرتی ہے.
ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. غازی المدین سے پھر فرمایا حضور نے, علی, صدیق, فاروق, عثمان بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا فرماتے علی غازی سے کہہ دو جا کے تیاری کرے, غازی سے کہہ دو جائے جائے پھانسی کی تیاری کرے. اور علی اس سے کہہ دو کہ اے علم الدین میں بھی تیرے پھانسی کے لیے, پھانسی کے وقت میں بھی تیرے پھانسی کے پھندے کے وقت جھولتے وقت میں بھی تیرے سامنے رہوں گا, اور میرے ساتھ ساتھ مدینے والے آقا بھی تشریف لائیں گے. جا جا تیاری تو کر, تیاری تو کر. غازی کہتا ہے جیلر سے, جیلر صاحب کتنا وقت باقی ہے میری پھانسی میں؟ کہا 1 گھنٹہ. کہا تو رو نہیں رہا ہے؟ کہا میں روؤں کیسے, حضور آنے والے. غازی کو نہلایا گیا, پھانسی کا لباس پہنایا گیا. جب غازی کو جیل سے نکلنے کی نوبت آئی تو جیل کی زمین کو چوم رہا تھا, جیل کی دیواروں کو چوم رہا تھا, رو رہا تھا. جیلر نے کہا غازی اب ان دیواروں سے, ان زمینوں کو بوسہ دینے سے کیا فائدہ, تم انہیں کیوں چوم رہے ہو؟ تو غازی رو کے بولا, اے جیلر مجھے یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ حضور کو اسی قید خانے میں خواب میں دیکھا ہے, حضور کو میں نے اسی قید خانے میں نعتیں سنائی ہیں, حضور صدیق اکبر کے ساتھ, عمر فاروق اعظم کے ساتھ اس قید خانے میں تشریف لائے تھے, مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی مرتبہ حضور کو نعتیں سنائی ہیں. اے جیلر اس قید خانے کا ذرہ ذرہ نور سے بھرا ہوا ہے, اسے سنبھال کر کے رکھنا. اتنا کہا جیسے جیل سے باہر نکلا ایک سکھ پنجابی, سکھ مذہب کا فالوور رو رہا تھا. جیسے غازی نکلا پھانسی کا لباس پہن کے, وہ سکھ آگے بڑھا, پگڑی اتار کے غازی کے پیروں پہ رکھی اور رکھ کے رو کے بولا, غازی جس نبی سے ملنے تو جا رہا ہے اسی نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. اللہ اکبر. غازی نے اسے کلمہ پڑھایا. جب آگے بڑھا تو جیل کے سارے قیدی جو اس جیل میں تھے, سرگزاری لکھ سب اس جیل میں تھے, سارے قیدی اپنی اپنی قید خانوں کی کالی کوٹری کی دیواروں سے نکل کر اپنے لوہے کی سلاخوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رات بھر سوئے نہیں تھے. کسی نے بعد میں کسی سے پوچھا تھا تم نے غازی کو دیکھا جب اپنی کالی کوٹری سے نکل کے پھانسی کے پھندے پہ جا رہا تھا, اس کے پیر کانپ رہے تھے, اس کی آنکھوں سے آنسو تھے؟ بولے نہیں یار. بولے پھر؟ بولے غازی ایسے جا رہا تھا لگ رہا تھا کوئی دولہا جا رہا ہو, پیچھے پیچھے بارات جا رہی ہو. قیدی اپنے ہاتھوں کو جیل کی سلاخوں سے باہر نکال کے غازی کا لباس چومتے تھے, غازی کا جبہ چومتے تھے اور پوچھتے غازی کہاں جا رہا ہے؟ کیا پوچھتے؟ بولتے غازی کہاں جا رہا ہے, غازی کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی مسکرا کے بولتا مدینے جا رہا ہوں, مدینے جا رہا ہوں. تو سارے قیدی ایک زبان ہو کے بولتے مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا, مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا, تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا. اللہ اللہ. غازی پھانسی کے پھندے پر گیا, ابھی 3 منٹ باقی تھے. رسی کو اٹھایا, اپنے گلے میں ڈالا, کہا اوکے کیجئے, اجازت دیجئے. تو جج نے کہا ارے غازی ابھی 3 منٹ باقی ہیں. غازی بولا جج صاحب تم وقت کو دیکھ رہے ہو, میں سامنے چہرے مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں. کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. غازی کو پھانسی ہو گئی. اب جب نماز جنازہ پڑھانے کی نوبت آئی, بڑے بڑے مشائخ ہندوستان میں تھے, دلی میں تھے, بنگلور میں تھے, چنئی میں تھے, ممبئی میں تھے, لاہور میں تھے, اسلام آباد میں تھے, ملتان کراچی میں تھے. لیکن ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ پکڑا کس کا؟ شیخ دیدار علی کا. یہ کون تھے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے, ان کے خلیفہ بھی تھے, ان کے شاگرد بھی تھے. ڈاکٹر اقبال نے ان کا ہاتھ پکڑا, کہا آپ نماز جنازہ پڑھائیں. آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بڑے بڑے اولیاء ہیں, ان سے کہو آپ پڑھائیں. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس بریلی کے عاشق کو تم نے دیکھا ہے اور تمہیں ایک عاشق رسول کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہو. جیسے دیدار علی شاہ مصلی پر کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے چیخ مار کے زمین پر گر پڑے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے دیے اور ہوش ملایا, پھر کھڑا کیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی غازی کی, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اپنی پگڑی غازی کے پیروں پہ رکھ کے چومنے لگے اس کا کفن. تو لوگوں نے کہا گر کیوں پڑے تھے اے دیدار علی شاہ؟ تو رو کے بولے میں نے پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا, حدیث پڑھی اور پڑھایا, لیکن کبھی حضور کو نہیں دیکھا. جیسے غازی کے سامنے مصلی پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا, خدا کی قسم سامنے آمینہ کا لال مسکرا رہا تھا. ہائے 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 ہائے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. وہ حسین
جس کے پاکیزہ قربانی نور کا فیض جس کو ملا ہے اس کا نام بھی زندہ ہے، اس کا کردار بھی زندہ ہے، اس کی شبیہ زندہ ہے، اس کی